السلام علیکم اور ویلکم بیک. اور بھائی یہ جو ویڈیو ہے نا اس میں نے صاف بتانا ہے اسٹاپ یوزنگ کروم براؤزر. دوسری چیز جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے سرچ انجن. تو سب سے پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ براؤزر اور سرچ انجن میں فرق کیا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے. مقصد تو ویسے بھی دیکھ کے آئے ہوگے, جو کیا اسے بولتے ہیں کیپشن میں لکھا ہوگا یا جو بھی ہے ٹائٹل. ہاں, تو براؤزر ہوتی ہے وہ ایپ, جس طرح ہمارے پاس کروم ہے, ہمارے پاس براؤزر ہے. اس کے علاوہ اوپرا منی ہے, فائر فاکس ہے, کافی سارے اس طرح ہمارے پاس براؤزر جو ہمیں کنیکٹ کرتا ہے سرچ انجن کے ساتھ. اور اس کے سرچ انجن پھر ہمیں جو ہماری ڈیزائرڈ ویب ہوتی ہے یا جو ہمیں ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے, جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے, وہ ہمیں سرچ انجن دیتا ہے. اور ہم سرچ انجن کو ایکسیس کرتے ہیں کسی براؤزر کے تھرو, ٹھیک ہے. تو دو الگ الگ چیزیں, براؤزر جس کے تھرو ایکسیس کرتے ہیں اور سرچ انجن جدھر سے ہم ڈیٹا ایکسیس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو براؤزر کے تھرو ہم لوگ کسی سرچ انجن کو ایکسیس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب براؤزر ہمارے پاس کون کون سے ہیں؟ کافی سارے ہمارے پاس. ابھی اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ انٹرنیٹ ایکسپلورر ختم ہو گیا, جو ابھی کوئی 20-21 سال بعد ریٹائر ہوا ہے, انہوں نے کیا, یہ بڑی اچھی بات ہے. تو موسٹ آف دا پیپل دنیا میں پوری آج کل جو ابھی ٹائم چل رہا ہے اس میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں کروم. اور پاکستان میں تو کروم بہت زیادہ پاپولر ہے. لیکن کروم اس کے بہت زیادہ مسئلے ہیں پرائیویسی ریلیٹڈ. اگر کوئی بندہ پرائیویسی کے لیے کانشیس ہے تو بھائی کروم آپ کے لیے نہیں ہے. یہ آپ کی پرائیویسی, اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پرائیویسی کا اس براؤزر میں مسئلہ کیا ہے. یہ آپ کو ٹریک کرتا ہے, آپ کی ہسٹری رکھتا ہے, اور ہم سے زیادہ ہمیں گوگل جانتا ہے آپ سے زیادہ آپ کو کروم جانتا ہے. کیونکہ ہم جو بھی سرچ کرتے ہیں تو وہ یہ اپنے ڈیٹا بیس میں سٹور کرتا ہے. کروم ہر کسی کا ایک ڈیٹا بیس ہوتی ہے, وہ براؤزر ہے, کوئی بھی کمپنی ہے, کچھ بھی ہے, تو ان کی ایک ڈیٹا بیس ہوتی ہے, یہ اس میں سٹور کرتا ہے. اور ان کی کوکیز ہوتی ہیں, ہم لوگ جو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور آپ کو ایکسیپٹ کرنی ہی پڑتی ہیں اس میں کوکیز. تو یہ وہ بھی سیو کر لیتا ہے. تو انہیں پتہ ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیسا ہے, آپ سوچتے کیسے ہو. اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ پھر ہمارے انٹرسٹ کے مطابق ہمیں چیزیں آگے شو کرتے ہیں, اور ہماری جو انفارمیشن ہوتی ہے پرسنل, وہ ان کے پاس جاتی ہے. جب ہم سرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ سیو کر رہے ہوتے ہیں انفارمیشن, اور بعد میں وہ سیل کرتے ہیں, اور ان کے مطابق پھر ہمیں ایڈ نظر آتے ہیں. یہ کام براؤزر بھی کرتا ہے اور سرچ انجن بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ جس میں لیسٹ پرائیویسی آپ کی ہوتی ہے نا, وہ کروم ہے. کروم بار بار آپ کو بولتے ہیں ہم اس پہ کام کریں گے, لیکن وہ نہیں کرتا. تو اب اور بھی کافی سارے براؤزرز ہیں. تو سب سے اب اگر ہم لوگ رینک کرنا شروع کر دیں نا براؤزر کو, سب سے جو نیچے رینکنگ ہوگی پرائیویسی ریلیٹڈ, وہ کروم ہے. تو کروم کو یوز کرنا چھوڑ دو. آج کل ایک نیا براؤزر آیا ہے, بریو براؤزر آیا ہے. تو یہ آپ کی ان کا مین فوکس ہی آپ کی پرائیویسی ہے. اس کے اندر جب آپ کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کو پورا انونیمس رکھتا ہے, آپ کو پرائیویٹ رکھتا ہے. اس میں یہاں تک کہ آپ کو اپنی ای میل آئی ڈی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہم لوگ کروم میں اپنی ایک پروفائل بنتی ہے, ہماری پروفائل بن رہی ہوتی ہے, اس میں ہماری آئی ڈی ہوتی ہے, ہماری پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے, ہم جو سرچ کر رہے ہوتے ہیں اس میں بن رہی ہوتی ہے. اس میں آپ کو اپنی آئی ڈی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ ڈائریکٹ جا کے سرچ کر لیتے ہو. تو اس کو ابھی اپنے موبائل میں ڈالو, کمپیوٹر میں ڈالو, اور اسے اپنا ڈیفالٹ براؤزر بنا دو, ٹھیک ہے. یہ تو براؤزر کی بات ہوگی, کیونکہ یہ آپ کی پرائیویسی کو بہت زیادہ مینٹین کرتا ہے. اور یہ آپ کو کوئی آپ کو ٹریک نہیں کر رہے, یہ آپ کو کوئی ڈیٹا نہیں سٹور کر رہے اپنی ڈیٹا بیس میں. یہ اس میں آپ بہت زیادہ سیکیور ہو. ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا, ہو سکتا ہے آگے ان کی پالیسیز چینج ہو جائے, لیکن ابھی کے لیے جو بیسٹ براؤزر ہے وہ آپ کا کروم ہے, ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں, کروم نہیں ہے, بریو ہے, اور جو ورسٹ ہے وہ کروم ہے. تو کروم کو ابھی ڈیلیٹ کرو سارے, اور بریو بھر لو. اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں آگے سرچ انجن پہ. سرچ انجن ہمارا جو سب سے زیادہ کامنلی یوز ہوتا ہے, اور جو سب سے بڑا اور پاپولر سرچ انجن ہے, وہ ہمارا گوگل ہے. اب گوگل کے علاوہ بھی ہمارے پاس, اب گوگل بڑا ہے, پرانا ہے, اور اس کی ڈیٹا بیس بھی بہت بڑی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے کافی سارے براؤزرز ہیں, بنگ ہے, یاہو ہے, ڈک ڈک گو ہے, کافی سارے. تو اب گوگل کیا کرتا ہے, گوگل بھی ہم لوگوں کا وہی کام کرتا ہے جس طرح کروم کر رہا ہے. کروم اپنا براؤزر کے حد تک کر رہا ہے, یہ اب سرچ انجن ہے. تو یہ بھی آپ کو ایڈز آ رہے ہوتے ہیں, آپ کو ایک چیز سرچ کرتے ہو, آپ کو شام کو اسی چیز کا فیس بک پہ بھی ایڈ آ رہا ہے, انسٹاگرام پہ بھی آ رہا ہے.
ٹویٹر پہ آ رہا ہے، آپ کو ہر جگہ وہی شو ہو رہا ہے، آپ کی فیڈ میں وہی چیز آ رہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے کیا انٹرسٹ ہے، پھر آپ کو یہ اسی کے ریلیٹڈ آپ کو چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم وہ انسٹاگرام یا فیس بک یا کوئی بھی کمپنی جو ان کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ کمپنی ہوتی ہے وہ ہمیں کیسے شو کرتے ہیں کہ یہ آپ کے ایڈ ہیں. ہماری یہ جو انفارمیشن انہوں نے لی ہے، ہم نے اگر ابھی سرچ کیا ہے سمجھو سائبر سیکورٹی، تو اب انہیں پتہ چل گیا کہ آپ کو سائبر سیکورٹی میں انٹرسٹ ہے. اب جو کمپنیز ہیں جن نے سائبر سیکورٹی کی وہ کوئی سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں، کچھ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، تو یہ جو آپ کا انٹرسٹ ہے، ان کو کیسا پتہ چلے گا کہ آپ انٹرسٹیڈ ہو؟ ان کو گوگل بتائے گا. گوگل نے آپ سے آپ کی ایک پروفائل بنائی ہوئی ہے، ادھر بھی بنی ہوئی ہے، ان کی ڈیٹا بیس میں آپ کا سارا کچھ سیو ہے، اور یہ پھر انہیں سیل کرتا ہے. اور سیل ابھی 2022 کی جو فرسٹ کوارٹر تھا، اس میں صرف ایڈورٹائزمنٹ میں سے 50 بلین سے لے کے 60 بلین کے درمیان میں وہ فگر ہے. اتنے ڈالر صرف انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ سے کمائے ایک کوارٹر میں. تو یہ ہماری جو آپ کی انفارمیشن ہوتی ہے یہ اسے سیل کرتے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑی خطرناک چیز ہے. آپ کچھ بھی سرچ کر رہے ہیں تو آپ سے زیادہ آپ کو گوگل جانتا ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے، ہمارا ہر جگہ پہ ایک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے ہمارا. تو ہمارا جو آئی پی ایڈریس ہوتا ہے وہ سمجھ لیں آپ کا نام ہے، جس طرح آپ کو لوگ جانتے ہیں، اس طرح آپ کی مشین کا، کمپیوٹر کا، نیٹ ورک کا ایک آئی پی ایڈریس ہوتا ہے، جس میں وہ انٹرنیٹ پہ جس سے اس کو ڈسٹنگوش کرتے ہیں باقی چیزوں سے، مطلب الگ کرتے ہیں. ایک آپ کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، تو وہ آئی پی ایڈریس ہوتا ہے. تو اب آپ کے گھر کا آئی پی ایڈریس انہیں پتا ہے، تو وہ ادھر تک ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ کے گھر بھی کوئی آ سکتا ہے، آپ کے گھر کو وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. انہیں پتا ہے آپ کدھر رہتے ہو. اب اس کا حل کیا ہے؟ مسئلہ تو ہمیں پتہ چل گیا، اب اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے کہ بنگ ہے اور سارے ہیں. تو یہ حل نہیں ہے. بنگ بھی تقریباً اسی طرح کا ہے، یاہو بھی اسی طرح کا ہے. ڈک ڈک گو تھا. ڈک ڈک گو کو لوگ بہت پرائیویٹ سمجھتے تھے، اور پہلے وہ پرائیویٹ تھا بھی. میں بھی پرسنلی وہی یوز کرتا تھا، ڈک ڈک گو، کیونکہ اس میں پرائیویسی آپ کی مینٹین کرتے تھے. اور ایک اور چیز پرائیویسی کے علاوہ جو سرچ انجن میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹرانسپیرنسی. مطلب یہ کتنا ٹرانسفر ہے، مطلب اب جس طرح گوگل ہے، آپ نے سرچ کر لیا ہے، فرض کر لو پاکستان کرکٹ ٹیم، تو اب یہ آپ کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو انٹرنیشنل ہے یہ اس طرح نہیں شو کریں گے. ان لوگوں نے فلٹرز لگائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے، کہ پہلے یہ شو کرنا ہے، پہلے اس کا آرٹیکل شو کرنا ہے، پہلے اس چیز کا آرٹیکل شو کرنا ہے. تو ان لوگوں نے فلٹر لگائے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے آپ کو فلٹر کر کے دیں گے چیزیں، حالانکہ یہ وہ کہتے ہیں. اب ان کے مطابق ایک چیز غلط ہو سکتی ہے، ایک صحیح ہو سکتی ہے. تو یہ نیوٹرل نہیں ہوتے. یہ کوئی آرٹیکل آپ کو پہلے دکھاتے ہیں، کوئی بعد میں دکھاتے ہیں. تو یہ سرچ انجن میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ فلٹر لگا دیتے ہیں. ڈک ڈک گو تھا پہلے، وہ آپ کی پرائیویسی کا بھی خیال کرتا تھا اور وہ فلٹر بھی نہیں لگاتا تھا. لیکن ابھی اس کا سی او نے اناؤنس کیا تھا تھوڑا ٹائم پہلے کہ ہم لوگ بھی اب آپ کو ٹریک کریں گے. اور ان کا مائکروسافٹ کے ساتھ شاید کوئی ان کا کوئی معاہدہ ہوا ہے کچھ، تو اب وہ فلٹرز بھی لگاتے ہیں اور وہ آپ کو ٹریک بھی کر رہے ہیں، ڈک ڈک گو بھی. تو پہلے اس کو بڑا پرائیویٹلی ہم لوگ یوز کرتے تھے، تو اب آپ نے ڈک ڈک گو بھی نہیں یوز کرنا. تو بریو جو میں نے ابھی جس کا آپ کو ذکر کیا، جو براؤزر ہے، وہ تھوڑا ٹائم پہلے تک صرف براؤزر تھا. اب وہ براؤزر کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا سرچ انجن نکالا ہے، اور وہ اس پہ آپ کو پرائیویسی بھی دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اس پہ آپ کو کوئی فلٹر بھی نہیں لگا کے دے رہے. آپ کو سارا کچھ جو بھی ویب پہ ہے، جو ڈیٹا بیسز میں ہے باقیوں کی، جس سے آپ چیز ایکسیس کر رہے ہیں، وہ آپ کو سارا کچھ بتائیں گے. تو بریو کو آپ اپنا ڈیفالٹ براؤزر بھی بنا لو اور ڈیفالٹ سرچ انجن بھی بنا لو. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ کئی چیزیں ہمیں سرچ انجن جس طرح ہم بریو یوز کرتے ہیں تو آپ کو شاید نہ ملے، کیونکہ یہ ابھی ایک بالکل نیو مارکیٹ میں ہے. گوگل کے علاوہ باقی پہ تھوڑی تھوڑی چیزیں کم ہیں. اب اس کا کیا حل کریں؟ تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ اپنی پرائیویسی کو آپ پیچھے کر دو اور پھر آپ واپس جا کے گوگل پہ سرچ کرو. تو اس کے لیے ایک اور آپ کو اب کمبینیشنز میں یوز کریں. آپ ویسے تو عام اگر کوئی بھی یوزر ہے نا، اس کو بریو پہ بھی ہر چیز مل جائے گی، لیکن اگر آپ کوئی بہت آئی ٹی اسپیشلسٹ ہو یا سائبر سیکورٹی اسپیشلسٹ ہو، تو پھر آپ کو کچھ چیزیں گوگل سے لینی پڑیں گی. تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک اور سرچ انجن ہے جس کا نام ہے اسٹار پیج. تو اسٹار پیج یوز کرو. اسٹار پیج کیا کرتا ہے؟ وہ ایک بوٹ، مطلب آپ کی آئی ڈی نہیں ہوتی اس میں، ڈیٹا آپ کا نہیں ہوتا، وہ ایک بوٹ ہوتا ہے پیچھے. اس طرح آپ کا ایک بوٹ بنا دیتا ہے، جو آپ کو سرچ کرتا ہے وہ آپ کو گوگل سے ہی سرچ کر کے دے گا. لیکن وہ آپ نہیں سرچ کر رہے ہوگے، وہ سمجھ لو آپ کی بیاف پہ ایک بوٹ سرچ کر رہا ہوگا اور وہ انفارمیشن آپ کو لا کے دے دے گا. تو وہ ہے اسٹار پیج. تو ہم نے ڈیفالٹ اپنا بنا لینا ہے براؤزر بھی، اور جو ہمارا سرچ انجن بھی ہے وہ بریو بنا لینا ہے. اور اگر ان کیس، جو ایسا ہوگا نہیں نارمل یوزیج میں، اگر ان کیس آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں یوز کرتی، تو پھر ہم ڈیفالٹ اپنا سرچ انجن تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنا ٹیمپریری اسے رکھ لو،
پھر آپ نے شفٹ ہو جانا ہے اسٹار پیج پہ. تو اس سے ہوگا کیا, اس سے ہماری پرائیویسی بھی سیکیور رہے گی اور ہمیں کوئی چیز فلٹرڈ نہیں ملے گی, سب کچھ اوریجنل ملے گا. اور آپ کیا کرنا ہے, آپ سبسکرائب کرنا ہے, مطلب سبسکرائب کر دو اور ویڈیو شیئر کرو اپنے دوستوں کے ساتھ, سب کو بتاؤ پرائیویسی سب کا حق ہے, اور ویڈیو شیئر کر دو. تھینک یو.